السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلاس پانی دے نا، ہلکا کوسا کر کے، ٹھنڈا نہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له، ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وقال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسول
وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأعمال مقتحم۔ عکس پڑا پڑا شیشے۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ جل شانہ نے اس امت کو نبی بڑی شان والا عطا فرمایا ہے، اور اس امت کو یہ اعزاز ملا کہ اس امت کو نبی بھی شان والا ملا اور کام بھی بڑی شان والا ملا ہے۔ جس طرح گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا، کسی نبی کی امت کو نبی کے جانے کے بعد اس کا جھوٹا نصیب نہ ہوا، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے جانے کے بعد قیامت کی صبح تک کلمہ پڑھنے والوں کو آپ کے منہ کا لگا زمزم پانی جھوٹا نصیب ہوتا رہے گا۔ کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ دنیا سے جانے کے بعد اس کی امت کو اس نبی کے چہرے کی زیارت کا ثواب ملا ہو۔ یہ بھی اعزاز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا کہ جو حضور کے روضے کی زیارت کرے گا، قبر اطہر کی زیارت کرے گا، قبر مبارک کی زیارت کرے گا، اسے حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کا ثواب ملے گا۔ اور اس نبی کے جس کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ پاک نے دنیا آخرت کے اندر آپ کے مرتبوں کو بلند کر دیا، دنیا میں سارے نبیوں کا سردار بنایا، اور میدان محشر کے اندر شفاعت کا حق آپ ہی کو عطا فرمایا، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر کوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گا۔ ایک تو عرض کریں گے کہ آپ اللہ سے کہہ کر حساب کتاب شروع کروا دیجئے، اور دوسرا یہ کہ گنہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کروا دیجئے۔ تو گویا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اور مقام کو اللہ نے بلند کر کے ورفعنا لک ذکرک کا قرآن پاک کے اندر ان آیتوں میں اظہار فرما دیا کہ میں نے اپنے نبی کے شان کو دنیا آخرت کے اندر بلند کر دیا۔ اور یہ اعزاز ملا کہ میرا نبی میرے حکم کا اتنا پابند ہے، جب تک میرا آرڈر نہ ہو میرا نبی اپنی زبان نہیں ہلاتا۔ گویا کہ حضور کا بولنا اللہ کا قرآن ہے، اور اللہ کا قرآن نبی کی بات ہے۔ جو نبی کی بات کو مانے گا وہ اللہ کے قرآن کے احکام کو مانے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک
اخلاق کریمانہ، کان خلقہ القرآن، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تھا کہ حضور کا شان سننے والوں، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سارا ہی قرآن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہے۔ اور نبی بولنے میں خدا کے حکم کا پابند، ان آیتوں میں اللہ حضور علیہ السلام کے شان کو بتلا رہا ہے، اور وحی کا سلسلہ جب منقطع ہوا تو اس وقت نبی کو جو پریشانی لاحق ہوئی اللہ وہ بھی بتلا رہا ہے۔ جو اس پریشانی سے اندازہ لگایا وہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر بولنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ہر کام میں بتا رہا ہے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، اور میرا کلمہ پڑھنے والوں، میرا نام استعمال کر کر دنیا کی عزتیں کمانے والوں، خبردار خدا کی توحید کے اندر جس مقام پر بھی پہنچ جاؤ، جس عہدے پر پہنچ جاؤ، خدا کی توحید میں کبھی دراڑیں نہ ڈالنا۔ تمہارے ہاتھوں سے صادر ہونے والا کام اس بات کا اظہار نہ کروا دے کہ روزی رزق کے، غمی خوشی کے، موت حیات کے تم ہی مالک ہو۔ جب اللہ تمہارے ہاتھ سے کوئی کرامت دکھائے تو کہہ دینا میں کچھ نہیں، یہ سارا اللہ کی طرف سے۔ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، ان جیسا مائیں لال کبھی کبھی جمتی ہیں۔ فرمایا میری ولایت کی گواہی دینے کے لیے زندے نہیں، سارے قبرستان کے مردے اٹھ جائیں، اس سے، اور میری ولایت کی گواہی دیں، اس سے میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر میرے کہنے پر ایک آدمی سنت کے مطابق مسواک کر لے گا، یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ والے جہاں اپنی بات کا اظہار کیا کرتے وہاں اللہ کی توحید کی خوشبو اس میں محسوس ہوا کرتی۔ موجودہ دور کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہر کوئی اپنی طرف کھینچتا ہے، اور ہر کوئی اپنے سے ہونے کے یقین کو بتلاتا اور دکھلاتا۔ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور وہ کچھ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کر پوچھنے لگے، جی آپ معراج کی سیر کرائے ہیں؟ بیت المقدس کی کھڑکیاں کیسی، دروازے کیسے؟ فرمایا میں کوئی گننے چھوڑی گیا تھا، اللہ نے مجھے بلایا، اپنا گھر دکھا دیا۔ کبھی لڑکی پیدا کیوں ہوتی ہے، کبھی لڑکا پیدا کیوں ہوتا ہے، آپ بتلائیے نبی علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کیوں حرام کر لیا تھا؟ خدا کے پیغمبر کی زبان سے نکل گیا، اچھا کل آنا پھر بتلاؤں گا۔ الہ العالمین کو، پروردگار عالم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ محبوب میرا ہوا، محبوب میرا ہو، میرا بھیجا ہوا ہو، بچپن سے لے کر اب تک تیری تربیت میں کر رہا ہوں، اور یہ کیا بات کر دی؟ آپ نے جب کہا کہ میں کل بتاؤں گا تو اپنے کل میں مجھے ہی بھول گئے۔ 17 دن، 15 دن، 20 دن، 35 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یہاں تک کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل آئی اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ کے کھڑی ہو گئی اور ہنسنے لگ گئی، کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم الیاذ باللہ من ذالک، کہنے لگی وہ تیرا شیطان کہاں ہے؟ یعنی اللہ کی طرف منسوب کر کے کہنے لگی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تیرا شیطان کہاں ہے جو تیرے پہ وحی بھیجا کرتا تھا، اب تیری وحی کہاں ہے؟
امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ سنا، آنکھیں بھر آئیں، آنسو مبارک ٹپک ٹپک کے رخسار مبارک پہ گرنے لگے، آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھا کے دیکھنے لگ گئے۔ الہ العالمین، مجھے مکے کی گلیوں میں ستایا جا رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، پریشان کیا جا رہا ہے، پروردگار عالم میں اس معاملے میں پریشان نہ ہوا۔ آج لوگ میرے پہ انگلیاں اٹھا کے تیری توحید کا انکار کر رہے ہیں، الہ العالمین یہ میرے سے برداشت نہیں ہوتا، پروردگار عالم کچھ اس کا حل نکال دے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، علماء اکرام نے فرمایا حضور کی نگاہ ابھی نیچے نہیں آئی تھی، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ گیا اور آ کے کہنے لگا محمد پڑھیے، اقرا بسم ربی والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ جس طرح بچہ ناراض ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر کوئی یار سے ناراض ہوتا ہے، جب اس سے پیار سے بلائے گا، میرا سونا کہے گا، میرا مٹھڑا کہے گا، میرا لاڈلا کہے گا، کبھی اس کا نام لے کے نہیں بلاتا، اتنے پیار کے القاب لے کے بلائے گا تاکہ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کی ناراضگی دور ہو جائے۔ تو پروردگار عالم یوں نہیں کہہ رہا یا محمد، یوں نہیں کہہ رہا یا رسول اللہ، یوں نہیں کہہ رہا یا نبی، بلکہ کہہ رہا والضحی واللیل اذا سجا۔ اور میرا محبوب اللہ اکبر، چمکتے چہرے والے، نورانی وجدانی چہرے والے، مہکتے گالوں ہونٹوں والے، مسکراتے چہرے والے، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا، نہ تیرا رب تیرے سے ناراض ہوا ہے۔ بس میرا پیغمبر جب بھی کوئی بات کہا کرو، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ میرا نبی جب بھی آپ کوئی بات کہا کریں اس میں یوں کہہ دیا کریں انشاءاللہ، اگر میرے اللہ نے چاہا تو میں کل یہ کام ضرور کر دوں گا۔ اسی لیے فرمایا میرے نبی ارادہ تو آپ کا ہے، جب تک آپ مجھے شامل نہیں کرو گے وہ ارادہ میں آپ تو کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک میں وہ ارادہ کسی کا مکمل نہیں ہونے دوں گا۔ پیغمبر میرا ہو اپنی مرضی سے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ جب پیغمبر اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کر سکتا تو دنیا کے کسی انسان کو بھی اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ باقی رہی میرے نبی ام جمیل کی بات، جو تیرے راستے میں روڑے اٹکاتی ہے، جو تیرے راستے میں پتھر اٹکاتی ہے، تجھے طرح طرح کی مصیبتیں دیتی ہے، تجھے طرح طرح کی پریشان کرتی ہے، فرمایا رہی اس کی بات تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب ذات لہب وامرأتہ، اس کی بیوی کو بھی گھسیٹوں گا، اسے بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بناؤں گا۔ بے شک تیرا سگا چچا کیوں نہ ہو، بے شک تیری سگی چچی کیوں نہ ہو، میرا پیغمبر یہ تو رشتہ داری ابو بکر سے پوچھ لے، یہ تو رشتہ داری اور میرا نبی ابو عبیدہ سے پوچھ لے، یہ رشتہ داری پوچھنی ہو تو عمر فاروق سے پوچھ لے، جو دشمن اسلام ماموں تھا اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ ابو بکر کا بیٹا دور جاہلیت میں دشمن اسلام تھا، ابو بکر اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ ابو عبیدہ کا باپ دشمن اسلام تھا، ابو عبیدہ اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ محمد جب میری توحید کی باری آئے وہ میری توحید کا پھلیرا بلند ہوتا ہے، وہ رشتہ داری نہیں چلا کرتی ہے۔ الم نشرح لک صدرک، نبی کا سینہ مبارک اللہ نے 4 مرتبہ چیرا، سینے دل کو آپ نے اللہ نے 4 مرتبہ دھویا۔ الم نشرح لک صدرک،
بے شک ہم نے آپ کے سینے کے اندر انوارات نہیں بھر دیے۔ میرا پیغمبر مائی حلیمہ کی گود میں آئے، جب آپ کی 3-4 سال کی عمر ہوئی، درخت کے نیچے جبرائیل علیہ السلام آئے، فرشتے آئے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، پھر زمزم کے پانی سے یا جنت کے پانی سے، آپ کے جنت کے پانی سے آپ کے سینے کو، آپ کے دل مبارک کو دھویا، دل میں چیرا دیا، پھر انوارات کے موتی اس میں بھر دیے۔ رحمت والا نبی، ہم نے بچپن میں آپ کا سینہ چاک کر کے انوارات اس لیے بھر دیے۔ عموماً بچوں کی عادت ہوتی ہے شرارتیں کرتے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، نامناسب حرکات کرتے ہیں۔ میرا پیغمبر، تو نے بڑا ہو کر امت کے ریوڑ کو چلانا ہے، بڑا ہو کے امت کی نگہبانی کرنی ہے، بڑا ہو کے اعلان نبوت فرمانا ہے، اس لیے ہم نے تیرا بچپن بھی پاک رکھا۔ جن کو تو میری توحید سنائے گا، لوگ یوں نہ کہے محمد تو بچپن میں یہ حرکت کیا کرتا تھا، بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا، بچپن میں یہ تماشے کیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نے نبی کے بچپنے کو بھی پاک رکھا، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے نبی کے بڑھاپے کو بھی قیامت کی صبح تک پاک رکھا ہے۔ جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 10-12 سال کی ہوئی، حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک کو ایک مرتبہ پھر چاک کیا گیا، تیسری مرتبہ اللہ اکبر، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو 25 سال کی عمر میں چاک کیا گیا، چوتھی مرتبہ جب اعلان نبوت فرمایا اس وقت نبی علیہ السلام کے سینے کو چاک کیا گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب رحمت والے نبی کے جسم سے کرتا اترا ہوتا تھا، سینے کی نرم ہڈی سے لے کر ناف تک ایک باریک سی لکیر تھی، باقاعدہ اللہ جل شانہ نے آپ کے سینے کا آپریشن کروایا اور دل کے اندر آپ کے انوارات کے موتی بھر دیے کہ میرا نبی ایک وقت آئے گا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آ کر میری دیدار کا متمنی ہوگا، میرا دیدار کرنا چاہے گا، اور ایک وقت آئے گا تو اپنے حجرے میں سو رہا ہوگا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھ لیا حبیب کیا ہوتا ہے اور کلیم کیا ہوتا ہے؟ شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کلیم مانگے نہ ملے، حبیب کو بن مانگے مل جائے، یہ حبیب ہوا کرتا ہے۔ پھر فرمایا حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ کلیم کو کوہ طور پر بلا لیا، جب کوہ طور پہ تورات لینے کے لیے گئے، الہ العالمین نے اعلان کر دیا فخلعنا علیہ، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، پیغمبر یہ پاک جگہ ہے، تجھے تورات لینے کے لیے اور میرا نبی پاک جگہ آنا پڑے گا۔ لیکن جب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلایا، فرمایا پیغمبر جوتے پہن کے آ جا اور ان جوتوں سمیت عرش معلیٰ پہ آ کے کھڑا ہو جا، تاکہ تیرا جوتا میرے عرش کو لگے گا، قیامت کی صبح تک میرے عرش کا مقام بلند ہو جائے گا۔ فرمایا حبیب اور کلیم میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کلیم وہ ہے جو بار بار کہے الہ العالمین مجھے اپنا دیدار کرا دے، اور رب کہے لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ کلیم آ کے کہ دیدار کرا دے، اللہ کہ تو نہیں کر سکتا، اور حبیب یہ ہے جسے سوتے ہوئے جگائے اور کہ آجا میرا دیدار کر لے، یہ حبیب ہوا کرتا ہے۔ علماء اکرام نے فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دیدار کرانے کے لیے بلایا گیا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا، اور میرا پیغمبر میرا دیدار کرنا چاہتے ہو ذرا اس پہاڑی کی طرف دیکھو، اگر آپ کوہ نور پر، آپ طور کے اوپر، آپ کوہ طور کے اوپر میرے نور کے جلوے برداشت کر لو گے، اگر یہ پہاڑ میرے نور کے جلوے برداشت کر لے گا تو میرا نبی تجھے میں دیدار کرا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا دیدار کوہ طور کے اوپر کیا، وہ طور کو جب اللہ نے اپنا جلوہ نور کا دکھایا، یہ سارا میرے عزیزوں پہاڑ جل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو اس کوہ طور کے اوپر لکھا تھا یا موسیٰ لا تقرب مال الیتیم، اے موسیٰ یتیم کے مال کی طرف نہ بڑھ، یہاں دیدار کرنا کلیم کا کام نہیں
نہیں بلکہ حبیب کا کام ہے۔ لا تقرب مال الیتیم، دیدار میرے کلیم کا حصہ نہیں رکھا بلکہ حبیب کا حصہ رکھا ہے۔ کلیم کو کہہ دیا تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، اور حبیب سے کہہ دیا محبوبہ میں تجھے اپنا دیدار کراؤں گا۔ کلیم کو کہہ دیا تو رات لینے کے لیے میرے پاس آنا پڑے گا، اور حبیب سے کہہ دیا تو مکے میں جائے گا قرآن مکی بنا دوں گا، تو مدینے میں جائے گا قرآن مدنی بنا دوں گا۔ کلیم کون ہے؟ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کلیم جو اللہ سے مانگے مانگنے پہ دے، اور حبیب کو کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کلیم کہہ دے الہی میری زبان کی گرہ کھول دے، اور حبیب سے کہہ رہا ہے پیغمبر آسمانوں سے اتارنا میرا کام ہے، اور زبان سے ساری کائنات کو پیغام دے دینا تیرا کام ہے۔ اب میرے عزیزوں، پڑھانے والا استاد ہوا کرتا ہے اور پڑھنے والا شاگرد ہوا کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا مقام ہلکا، جبرائیل علیہ السلام کا مقام چھوٹا، آمنہ کے لال مکے کے در یتیم کا مقام اونچا ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام یا حضور کو پڑھائیں تو جبرائیل استاد بن گیا، شاگرد آمنہ کا لال بن گیا تو شاگرد کا مقام نیچا ہو گیا، استاد کا مقام اونچا ہو گیا۔ قرآن پڑھو، اور اسی لیے کہا قرآن سمجھو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اور میرا حبیبہ تو اس رب کے نام سے پڑھ جس نے قلم سے تجھے پڑھنا سکھایا، قلم سے تجھے بولنا سکھایا۔ میرے عزیزو، قلم ہاتھ میں ہوتا ہے اور ہاتھ کا محتاج قلم ہے۔ فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ غنی، ہم نے آسمان سے دنیا میں بھیجا تو صحیح لیکن ڈائریکٹ نبی کی ذات کا تعلق اپنے ساتھ رکھ لیا۔ جبرائیل قلم کا کام کرنا تیرا کام ہے، ہاتھ میرا ہے، اور میرا پیغمبر اور میرا جبرائیل تو جا کے میرے نبی کو سنائے گا تو پیغام تو دے سکتا ہے، میرے کملی والے کا استاد نہیں بن سکتا، کیونکہ میں نے اپنے نبی کو ساری کائنات کے انسانوں سے اونچا مقام عطا فرما دیا۔ آدم علیہ السلام کی انابت بھی آ گئی، ابراہیم علیہ السلام کا جوش توحید بھی آ گیا، حسن یوسف علیہ السلام بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی بھی اس کے اندر شامل ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا تقوی پرہیزگاری بھی اس کے اندر شامل ہو گئی، اسحاق علیہ السلام کا رونا بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، ایوب علیہ السلام کی گریہ زاری بھی شامل ہو گئی، داؤد علیہ السلام کا ترانہ بھی دے دیا۔ اللہ اکبر! جتنے علم اتارے میں نے ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے اتارے، موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتاری، زبور داؤد علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، ان ساری کتابوں کا مجموعہ قرآن بنا دیا۔ جس طرح محمد تیرا شان بلند کیا، میں نے اپنے غلام کو، غلام اللہ کو بھی قیامت کی صبح تک بلند کر دیا، دنیا والوں کو پتہ لگ جائے جیسا محمد شان والا ویسے قرآن اترنے والا مقام والا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اللہ کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرا سینہ وسیع کر دیا، علم والا بھی بنا دیا، علم والا بھی بنا دیا۔ علم والا یہ ہے کہ ساری کائنات سے اعلیٰ علم آپ کو عطا فرما دیا، اور علم اتنا عطا فرمایا، ایک یہودی عالم تھا، اس نے تورات انجیل کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا کی تشریف آوری میں اور آپ کی آمد کے جلوے پڑے تھے، آپ کا گرویدہ ہو گیا، آپ کا دیوانہ ہو گیا۔ علم والی صفات تو ساری نظر آئی لیکن علم والی صفات نظر نہ آئی، کہنے لگا یہ علم والی صفات کیسے پتہ چلے گی؟ حضور علیہ السلام کی خدمت میں چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کملی والے، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ دائیں بائیں سے اپنے یاروں کے لیے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہو، میں مال والا ہوں، میرے پاس بڑا مال ہے، پیغمبر آپ کو پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی، آپ میرے سے قرضہ لے لیا کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے قرضہ لے لیا، ابھی ادائیگی کے اندر 1
ایک دن باقی تھا، حضور علیہ السلام کے پاس آیا، صحابہ اکرام کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا محمد تجھے یاد ہے کل دینے کا وعدہ ہے اور تو کل دے دینا۔ آپ نے فرمایا بھائی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کل تیرا قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ رحمت والا نبی جتنا دھیما انداز رکھتا ہے وہ اتنا اونچا ہی جوش دکھاتا ہے، غصے سے بولتا ہے، یہاں تک کہ اس نے مجمع میں زور زور سے بولنا شروع کر دیا۔ شانوں والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، آپ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، فرمایا خبردار اپنی زبان کا بھونکنا بند کر دے ورنہ عمر کی تلوار تیری زبان کاٹ کے رکھ دے گی۔ قربان جاؤں سونے نبی پر، قربان جاؤں پاک نبی پر، اللہ اکبر۔ فرمایا عمر خاموش ہو جا، بجائے مجھے سمجھانے کے تو اس سے ناراض ہو رہا ہے، تجھے چاہیے تھا مجھے کہتا حضور اس کا قرضہ ادا کر دے۔ حضرت عمر آپ دیدہ ہو گئے کہ اللہ کے نبی بس بھی کر دیجئے، اللہ کے نبی بس بھی کر دیجئے، یہ غصہ آپ پہ کر رہا ہے، جرم اس کا، معافیاں آپ ہمارے سے منگوا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں۔ فرمایا عمر خبردار سن لے، اگر اس نے قرضے کا تقاضا کیا ایک دن پہلے آ گیا کوئی بات نہیں، عمر جا اس کا قرضہ بھی ادا کر، اتنا اسے مال زیادہ دے دے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ آدمی ٹھیک کہہ کے چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مال دیا اضافی کھجوریں دی، حضرت عمر کے قدموں میں رکھ کے رونے لگا، کہنے لگا عمر علم والی صفات تو ساری پتہ لگ گئی، علم والی صفات کا آج پتہ لگا۔ عمر کے پیروں میں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ عمر تو گواہ ہو جا، میں نے اللہ کو اپنا خالق مان لیا، محمد کو اپنا نبی مان لیا، اور قیامت کی صبح تک دین کو اپنا اسلام مان لیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اتنا مقام تیرا بلند کر دیا، پیغمبر قیامت کی صبح تک تیرا مقام بلند رہے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ہم نے آپ کے شان کو بلند کر دیا، میرا محبوبہ کبھی ہرگز خیال نہ کرنا تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا یا تیرا رب تیرے سے ناراض ہو گیا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے اتنا دے گا میرے محبوبہ تو راضی ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی دین دیکھیے، پیغمبر کی جوانی کا موقع آیا۔ عام طور پہ میرے عزیزوں تمہیں بھی اپنی جوانی یاد ہوگی، بوڑھوں کو اپنی جوانی یاد کر کے رونا آتا ہے۔ 10 آدمیوں کو بھی چھاڑ دیا کرتے تھے، ایک دھاڑ مارا کرتے تھے، لوگوں کے پجامے ڈھیلے ہو جایا کرتے تھے۔ ہر آدمی کی جوانی ہوتی ہے، جوانی کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ رحمت والے نبی کی جوانی سے پہلے اللہ پاک نے نبی کا دوسرا آپریشن کر دیا، حضور کا سینہ مبارک چاک کر دیا، پھر دل کے اندر انوارات کے موتی بھر دیے۔ پیغمبر تو حسن میں اعلیٰ، تو مقام میں اعلیٰ، تو شان میں اعلیٰ۔ پیغمبر جس طرح تیرا بچپن بھی محفوظ رکھا تیری جوانی بھی محفوظ رکھیں گے۔ یہ نہ ہو جوانی کے اندر کوئی ایسا کام ہو جائے اعلان نبوت کے بعد بڑھاپے میں لوگ تیرے پہ انگلیاں اٹھانے لگے۔ اللہ اکبر، جوان ہو گئے، حیا والا اتنا، شرم والا اتنا کہ مکے کے لوگ جس گلی میں سے گزرا کرتے تھے حضور کا چہرہ دیکھ کے کہا کرتے تھے عرب کی لڑکی اتنی پاک دامن نہیں جتنا عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا لال پاک دامن ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ گواہی دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کملی والے ہم نے جبرائیل کو بھی دیکھا، ہم نے آپ کو بھی دیکھا، اللہ کی عزت کی قسم جبرائیل بھی اتنا پاک نہیں جتنا آمنہ کا لال پاک ہے۔ فرمایا میرا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے تیری جوانی کو بھی ایسا پاک رکھا۔ یہ جوانی تو تھی کہ 40 سال کی خدیجہ الکبریٰ کو تو نے سینے سے لگا لیا، ورنہ آدمی کا مان نہیں پڑتا۔ پیغمبر تو نے جوانی کے اندر بھی اللہ اکبر علم اور حلم کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے خدیجہ کے دروازے پر جا کے ایک بیوہ کے گھر کو آباد کر دیا۔ اعلان نبوت کے بعد وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا
اتنا اللہ تجھے دے گا. کبھی صدیق تیری گود میں آئے گا, کبھی عمر تیرے قدموں میں آئے گا, عثمان علی تیرے قدموں میں آئے گا, سعد سعید تیرے قدموں میں آئے گا, ابو عبیدہ تیرے قدموں میں آئے گا, ابو ذر غفاری آپ کے قدموں میں آئے گا, بڑے بڑے جید صحابہ تیرے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں گے, مکے کی سرداری تیرے قدموں میں آ جائے گی, قبیلوں کی سرداری تیرے قدموں میں آ جائے گی. پیغمبر تیرا اتنا شان بلند کر دوں گا, جہاں جہاں میری توحید کا ڈنکا بجے گا قیامت کی صبح تک فرش پر بھی عرش پر بھی تیری رسالت کا ڈنکا بجتا رہے گا. پھر اعلان نبوت کے بعد الم یجدک یتیما فآوی, میرا نبی ہم تاج نبوت تیرے سر پہ رکھیں گے, ساری انسانیت کی سرداری کا تاج تجھے پہنا دیں گے, لیکن میرا نبی اپنے دور یتیمی کو نہ بھولنا, اپنی ماں کے رونے کو, ماں کی گود کے اندر کھیلنے کو نہ بھولنا, اپنا دور یتیمی یاد رکھنا. پھر کوئی یتیم تیرے دروازے پر آ جائے, اے میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس یتیم کو اپنے دروازے سے دھکا نہ دینا. صحابہ اکرام کہتے ہیں مدینے کی گلی میں ایک بچہ روتا پھرتا تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی نے اسے پکڑ لیا, روٹی چاہیے, نہیں نہیں, پیسے کی ضرورت ہے, نہیں نہیں, تیری آنکھ میں کس چیز کا رونا, کہنے لگا تجھے پتہ نہیں میرا ابا فوت ہو گیا اور ہمارے گھر کی حالت اتنی پتلی ہے, آج میری ماں کے پاس سلا ہوا کرتا کوئی نہیں, پھٹا ہوا کرتا پہن کے بیٹھی ہے اور اس کرتے کے اندر سوراخ ہے, مجھے دیکھ کے شرم آ رہی ہے کہ ماں کے کرتے کے سوراخوں میں ماں کا جسم نظر آتا ہے. کہ پھر تو نے کیا کیا, رویا کیوں؟ کہ میں سگے چاچے کے دروازے پہ گیا تھا, میں نے جا کے چاچے سے کہا روٹی دے یا نہ دے, پیار کر یا نہ کر, سینے سے لگا یا نہ لگا, بس میری ماں کے لیے ایک کرتا دے دے. چاچے نے مجھے دروازے سے دھکے دے کے نکال دیا. کہاں جاؤں, ماں تو بڑے مال سے بیٹھی ہے, میرا بچہ میرے لیے کرتا لینے گیا. اللہ اکبر. صحابی نے ہاتھ پکڑا, کہنے لگا آ جا, ایسے تجھے ہستی کے پاس لے کے جاؤ تو تجھے کرتا بھی دے دے گا اور باپ کا پیار بھی دے دے گا. کہنے لگا تو اپنے محمد کی طرف تو مجھے لے کے نہیں جا رہا. کہاں, ہاں, بازو چھڑا کے بھاگ گیا. کہ میری ماں کی نصیحت ہے, بچے جس کے پاس چاہے جا کے بیٹھ جانا, کملی والے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر. کا کیا کیوں؟ کہ وہ پہلے اپنی بات منواتا ہے پھر لوگوں کے کام کرتا ہے. صحابی کہنے لگا میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ اپنی بات نہیں منوائے گا, تیرا کام کر دے گا. کہ اچھا میں اپنی اماں سے پوچھ کے آتا ہوں. پیچھے پیچھے صحابی رسول ہے, اپنی ماں کے پاس چلا گیا. اماں میں نہیں جا رہا, یہ مجھے لے کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے تیرا کام بن جائے گا, اپنی بات نہیں منوائے گا. اللہ اکبر. رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی نے کہا وعدہ کرتا ہوں تو بات نہ سنیو, تیرا کام بن جائے گا. اماں نے اجازت دے دی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے کھڑا ہو گیا اور سینہ تان کے کہنے لگا محمد سن لے, میں نے تیری بات کوئی نہیں ماننی. حضور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ نے فرمایا اچھا تو نے میری نہیں ماننی, اپنی تو منوائے گا, چل تو میری نہیں مانتا میں تیری مان جاؤں گا. کیا بات ہے. پھر حضور کی خدمت میں آیا, بھرے بھرے آنسوؤں سے رونے لگ گیا. آپ نے فرمایا تیرے رونے کی وجہ کیا؟ کیا لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میری اماں کے پاس کپڑا کوئی نہیں, مجھے اپنی چادر دے دے, میں نے تیرا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, پاس بلا کر سر پہ ہاتھ پھیرنے لگ گئے. فرمایا بچے نہ رو, اپنا رونا بند کر دے ورنہ میرا رونا شروع ہو جائے گا. اور بچے تجھے کیا پتا, تیرے جیسا میں بھی یتیم تھا, میرا چچا میرے پہ پتھر مار کے چلا گیا اور میری سگی چچی ام جمیل راستے میں کانٹے بچھا کے چلی گئی. یتیمی کا دور ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اللہ کے پیغمبر نے اپنی نبوت والی چادر کندھے سے اتاری, اس بچے کی جھولی میں ڈال دی. کہ جا ماں کو دے اور جا موج کر. اور میرے بچے خوب بتا میں نے اپنی بات تو نہیں منوائی. کہنے لگا بات نہیں منوائی, چادر لے کے گھر چلا گیا اور اماں کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا. کہ اماں اس محمد کا انکار کیوں کرتی ہے؟ سگا باپ اتنا پیار نہیں کرتا جتنا فاطمہ کا ابا یتیموں کو پیار کرتا ہے. ہم تو آج تک بلیکھے میرے, ہم تو دھوکھے میرے. اماں وہ تو اتنا پیار کرتا ہے, اس نے تو ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کلمہ پڑھ. اماں کہنے لگی کیا ارادہ ہے؟ کہ اماں میں نے بھی اس کی خدمت سے اٹھتے ہوئے
اس کے دربار سے اٹھتے ہوئے وعدہ کر لیا تھا جب تک اس کا غلام نہیں بن جاؤں تیرے گھر کی چوکھٹ باہر نہیں کروں گا۔ جو چادر ہاتھ سے پکڑی اماں کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اماں تجھے چادر مبارک ہو، کملی والے کا مجھے دین مبارک ہو۔ ماں بھی چیخے مار کے رونے لگی، اور بیٹے جب تو اس کا گرویدہ ہو گیا تو میں بھی تیری اور تو اور میں کملی والے کے، اکیلا نہ جا، مجھے بھی اس کملی والے کے قدموں میں جا کے بٹھا دے، پہلے میں کلمہ پڑھوں گی بعد میں تو کلمہ پڑھ کے دونوں محمد کے غلام بن جائیں گے۔ اور اگلی آیتوں پہ ذرا آپ غور کیجئے، خدا کا میسیج ہے۔ اللہ بھی تو بندوں سے کچھ کہتا ہے نا، اللہ کا میسیج ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، میرا نبی ہم نے تجھے یتیم پیدا کیا، کیا آپ جانتے نہیں تیری ماں کیسے آنسوں سے رویا کرتی تھی؟ پیغمبر اس بے بسی کے عالم میں تیری ماں تیری انگلی پکڑ کر تیرے باپ کی قبر پہ لے گئی تھی۔ پھر اعلان نبوت کے بعد پیغمبر، پھر آپ اعلان نبوت سے پہلے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرا پیغمبر غاروں میں جا کے کیا کرتا تھا، کس کی تلاش میں تھا؟ اگر ہم تیرا بازو نہ پکڑتے پیغمبر تیرا ہاتھ کون پکڑتا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، مکے کا دور یاد کر، پیٹ پہ پتھر بندھے رہتے تھے، مکے کا دور آپ یاد کیجئے، آپ کو ایک ایک روٹی کے لیے 3.5 سال قید میں بیٹھنا پڑا۔ پیغمبر علیہ السلام آپ اپنا وقت یاد کیجئے کہ تیرے تل پہ کرتا کوئی نہیں تھا، کیا وہ بلال حبشی ظہر کی اذان دے کے آپ کی خدمت میں نہیں آ گیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، آپ نے فرمایا بلال اندر آ جا، بلال اندر آ گئے، حضور کرتا مبارک کہاں چلا گیا؟ فرمایا بلال ایک عورت یمنی چادریں دینے کا وعدہ کر گئی تھی، ایک چادر دی میں نے تہمت بنا لی، دوسری چادر لینے کے لیے گئی، انتظار کر رہا ہوں، بلال میرے گھر میں جھانک کے دیکھ لے، میرے پاس دوسری چادر کوئی نہیں جس سے محمد اپنا کرتا بنا لے، بلال اگر لے آئی تو آ کے نماز پڑھا دوں گا، ورنہ کسی اور سے کہہ دے میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کی امامت کرا دے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرا نبی اگر تیرے دروازے پر آ کوئی کھڑا ہو جائے، تیرے دروازے پر آ کے کوئی ہاتھ پھیلانے لگ جائے تو پیغمبر ذرا اپنے دور کو یاد کر لینا، یتیم کو دھکے نہ دینا، یتیم کو میرا نبی اپنے دربار سے نہ نکالنا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، لوگوں سے بھی کہہ دینا، کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دینا دیکھو یتیم کا خیال کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تیرے دروازے پر آ کے کوئی سوال کرے اسے خالی نہ بھیجنا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے جو نعمتیں دی اور پیغمبر دن رات میں میرا شکر ادا کرنا، امت سے میرا شکر ادا کروانا، جو اللہ نے دیا ہے جس کا کھانا اس کے گیت گانا۔ اللہ اکبر۔ اب اس امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ نبی کی بات کو بھی ماننا ہے، نبی کی ذات کو بھی ماننا ہے۔ نبی کی ذات کیا ہے؟ اللہ نے اپنے بعد ساری کائنات سے اعلیٰ آپ کا مرتبہ بلند کر دیا، اور نبی کی بات کیا ہے؟ جو رحمت دو عالم نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا، اور جس چیز کا انکار کر دیا ساری دنیا اسے کرنا چاہے وہ چیز مارز وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ آج امت کو مار اسی وجہ سے پڑ رہی ہے کہ آج نبی کی بات کو ماننا چھوڑ دیا، نبی کی بات کا انکار ہو رہا ہے، آج ہر جگہ مار پڑ رہی ہے۔ نبی بھی سچا، نبی کی بات بھی سچی۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حجاج بن یوسف مسلمانوں پر بڑا سخت قسم کا حکمران گزرا ہے، جس کا کام ہی بات کا جواب تلوار سے دینا ہوتا تھا، زبان سے تو جواب ہی نہ دیتا تھا، مار دھاڑ بس۔ لوگوں کے سروں کے مینار بنا دیے۔ بڑا غصے والا حجاج بن یوسف، اس کے کرتوت بتاؤں آپ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، سامنا ہو گیا، حجاج کسی پہ غصہ آ گیا، انہوں نے کہا انس میرے سامنے سے گزر گیا، تیری جرت کیسے ہوئی؟ پہاڑ مجھے دیکھ کے راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور تو میرے سامنے سے گزر گیا، تو جانتا نہیں کون ہوں؟ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، کہنے لگا جانتا ہوں کا کون؟ کا پانی کی بوند۔
کہ انس ہوش ہے، کو گلدے پانی کا قطرہ، انس خبردار میرے غصے کو اور جوش نہ دلا، کہ مکڑی کا جالا دھوکے کا گھر۔ اس نے یوں کر کے تلوار نکالی، حضرت انس کی گردن پہ ماری، جیسے لوہے کے ساتھ لوہا ٹکراتا ہے آواز آتی ہے، ایسی تلوار میں سے آواز آئی، تلوار دور جا کے گری، اپنے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، پھر تلوار اٹھائی، کہنے لگا شاید میرا دھوکہ ہو، پھر حضرت انس کے ماری، پھر تلوار دور جا کے گری، تیسری مرتبہ جب تلوار لے کے آیا، چگاڑے مار کے فاصلوں دور جا کے کھڑا ہو گیا اور تلوار انس کے قدموں میں لا کے رکھ دی، کہنے لگا انس بڑے بڑے مجھے جھکا نہ سکے لیکن تو مجھے جھکا گیا، اے انس بتا تو صحیح تو کون سا ایسا عمل کر کے آیا، تو کون سا ایسا وظیفہ کر کے آیا کہ تیرے فوجی تیرے محافظ گارڈ ہے انسان نہیں بلکہ تو نے شیر کندھوں پہ بٹھا رکھے ہیں۔ حضرت انس نے فرمایا تو نے کیا دیکھا، کہ جب میں تیری طرف تلوار لے کے لپکا تیرے کندھے پہ جو دو شیر تھے انہوں نے منہ کھول دیا، تیسری مرتبہ جب میں نے تلوار ماری تیرے کندھے سے شیر نے چھلانگ ماری اور میری طرف لپکنے لگا، مجھے جھپٹنے لگا، اپنے منہ میں لینے لگا، میں نے تلوار پھینک دی۔ انس بتا کیا بات ہے؟ حضرت انس کی چیخیں نکل گئی، کہنے لگے نبی کی ذات بھی سچی، نبی کی بات بھی سچی، اے انس بتا تو کیا کر کے آیا؟ حضرت انس جس سمت کھڑے تھے آپ نے اپنے رخ کو حضور کے روزے کی طرف موڑا اور آپ کے روزے مبارک کو دیکھ کے زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے کملی والا سچ فرما گیا، ایک دن رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بلایا، فرمایا اے انس میں تجھے آج ایسی دعا نہ بتا دوں جس دعا کو تو پڑھے گا موت کے علاوہ کوئی چیز تیرے پاس نہ آ سکے گی۔ اے انس جب گھر سے نکلنے لگے یہ دعا پڑھ لیا کر، آج وہ میں دعا پڑھ کے آیا۔ حجاج کہنے لگا وہ دعا مجھے سنا، حضرت انس کہنے لگے وہ یہ دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا، فرمایا یہ پڑھنا تیرا کام ہے، اگلے دل تک موت کے علاوہ ساری چیزوں سے حفاظت کر لینا خدا کا کام ہے۔ آج میرے عزیزو ہمارا نبی کی ذات پر تو یقین ہے، آج کوئی حضور کی شان میں گستاخی کر کے دیکھے کہ اندرون ملک میں ہو یا بیرون ملک میں ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، ہمارے سے جیسے گستاخی برداشت نہیں، حضور کے شان میں کوئی گستاخی کرے برداشت نہیں، ویسے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کا انکار کرے وہ بھی ہمارے سے برداشت نہ ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیزو آج نبی علیہ السلام کی بات کا انکار ہو رہا ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ خمیازہ انڈیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آج میرے عزیزو اگر یہی اللہ اکبر انگریزوں پر مسلمانوں کا تسلط ہوتا، آپ دیکھو افغانستان کے اندر اللہ غنی جب اسلام کے مجاہدوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے، پوری دنیا کے کفر کو پیر تلے روند دیا، ان کے پاس طاقت کیا تھی؟ بڑے بڑے پاکستان سے وفد گئے اور جا کے ان کے دسترخوانوں پہ دیکھا، اللہ کی قسم ہے روٹی اور کاوا کھایا پیا کرتے تھے، نہ ان کے پاس دسترخوان تھا، نہ رہنے کو مکان تھا، نہ ان کے پاس گول میز کانفرنس تھی، نہ ان کے پاس کوئی پارلیمنٹ تھا، نہ ان کے پاس کوئی اسمبلی تھی، چٹائیوں پہ بیٹھ کر لوگوں کے مقدروں کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ امریکہ جیسے سپر پاور کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا، وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ مسلمانوں ان کے پاس کیا تھا؟ نبی کی بات تھی، نبی کا طور طریقہ تھا، نبی کا کردار تھا، نبی علیہ السلام کی شباعت تھی، وہ مر مٹتے تھے، اللہ اکبر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا۔ مسلمانوں جب تک نبی کی بات اور ذات ہمارے اندر رہی اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ آج نبی کی ذات تو موجود ہے لیکن نبی کی بات کا انکار ہے۔ آپ دیکھ لو 8 لاکھ انڈین فوجی کشمیر کے اندر گھسا ہوا ہے، اگر میرے عزیزو ان 8 لاکھ کے مقابلے میں ایک کلمہ پڑھنے والا بھی اٹھ جائے، وہ ایک محمد قاسم تھا جو ایک عورت کی آواز پر آ گیا، جسے لوگوں نے اپنی زبان میں کہا اٹھ جاگ محمد بالقاسم، اسلام نے آج پکارا ہے، اس گنگا پار سے داہر نے تیری غیر
غیرت کو للکارا ہے۔ ایک محمد قاسم تھا، اس نے پوری کی پوری کفر کی فوجوں کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، آج ہمارے پاس ایٹم بم کی طاقت بھی موجود ہے، آج ہمارے پاس میرے عزیزوں مادی ذخائر کی کمی کوئی نہیں، لیکن نبی کی بات کا انکار ہو رہا ہے۔ آج امت متحد ہو کے نبی کی بات کا اقرار کر لے۔ جو کملی والے نے کہہ دیا سورج دل کے بجائے رات کو نکل سکتا ہے، محمد کی زبان سے نکلا ہوا جملہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ کشمیر بھی ہمارا، فلسطین بھی ہمارا، بیت المقدس بھی ہمارا، مکہ مدینہ بھی ہمارا۔ میرے عزیزو، اللہ جل شانہ سے دعا کرو الہ العالمین کشمیر کو آزاد کروا دے، بیت المقدس کو پروردگار عالم آزاد کروا دے۔ یا اللہ، جس طرح بیت اللہ میں نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ بیت المقدس میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، کچھ عرب ممالک کے سربراہان ہیں جنہوں نے 2 ہیں یا 3 ہیں، انہوں نے پوری دنیا کے کفر کی ناک میں نکیل ڈال کے رکھ دی ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی غیرت ایمانی عطا فرما دے جو ان مسلمانوں حکمرانوں کے شانہ بشانہ مل کر اسلام کی پاور کو پوری دنیا کے اندر منوا سکے۔ اللہ کی قسم، اسلام غریب بھی ہو طاقتور ہوتا ہے، کفر امیر بھی ہو جائے بزدل ہوا کرتا ہے۔ آج اللہ اکبر، وہ ایٹم بم بنا کر سپر پاور تو بن گئے، لیکن داڑھی والے کا آج تک مقابلہ نہیں کر سکے، سر پہ ٹوپی والے کا آج تک مقابلہ نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ مسلمانوں میں جب تک جہاد زندہ تھا، مسلمانوں کے ایمان کی پاور پوری دنیا کے اندر مانی جاتی تھی۔ آج مسلمانوں کے اندر سے جہاد نکل گیا، ہمارے تعلیمی نصاب سے جہاد کی آیتیں نکال دی گئی، ختم نبوت کی آیتیں نکال دی گئی۔ آج ہمارے تعلیمی نصاب کا معیار یہاں تک ہو گیا، اسلامیات کے ٹیچر میں اقلیتوں کا 5% کوٹا غالباً رکھ دیا گیا کہ اقلیتی استاد جو ہے وہ اسلامیات پڑھائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اسلام کو کھوکھلا کیا جائے گا۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں ایسی کھوکھلی پالیسیوں کو رد کیا جائے، ختم کیا جائے، وگرنہ رب العالمین کی قسم ہے مسلمان فاقہ تو برداشت کر سکتا ہے، اسلام کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ باری عقیدہ ختم نبوت کی ہو، باری عظمت قرآن کی ہو، اسلام کی سر بلندی کی ہو، مسلمانوں کی ہو، الحمدللہ مسلمان جسم کی مانند ہے، مسلمان جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک جسم سے بال کھچ جائے پورے وجود کو تکلیف ہوتی ہے۔ کشمیر کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، فلسطین کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، برما کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، چیچنیا کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں۔ انڈیا کے اندر میرے عزیزو دیکھ لو، علی گڑھ کے اندر کیا ہوا، علی گڑھ کالی سے لڑکیاں نکال کے لڑکیوں کو مارا گیا، مسجدوں کے اندر پناہ لی گئی، مسجدوں کو جلایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کب تک دبے رہو گے؟ خدا پاک کی قسم، تمہارے پاس تو اسلام کی پاور ہے، اب بھی ڈرتے ہو، تمہارے ساتھ تو اللہ کی طاقت ہے۔ یقین جانو اللہ کی طاقت اکثریت کی محتاج نہیں، میجارٹی پہ نہیں آتی، اقلیت پر اللہ کی طاقت آتی ہے۔ بدر میں 313 تھے، پیر میں جتی نہیں تھی، ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، لیکن دل میں ایمان مضبوط تھا، زبان پر لا الہ الا اللہ کا نعرہ تھا۔ اللہ پاک نے بدر کا فاتح بنا کے رکھ دیا، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ دیکھو بدر میں کس حال سے آئے تھے، تم نے مادی طاقت پر بھروسہ نہ کیا، میری ذات پہ بھروسہ کیا۔ پیغمبر جب تجھے مکے سے نکالا روتا ہوا آیا تھا، میں نے 14,000 کے لشکر کے ساتھ تجھے مکے میں دوبارہ داخل کر دیا۔ دنیا والوں کو بتلا دے کہ سپر پاور امریکہ نہیں، سپر پاور روس نہیں، سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔ سپر پاور کون ہے؟ بلند آواز سے سپر پاور کون ہے؟ اظہار یکجہتی کر کے ہاتھ اٹھاؤ، کشمیریوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، فلسطین والوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، بیت المقدس سے انشاءاللہ اسرائیل کا قبضہ چھڑا کے رہیں گے، کشمیر سے انڈیا کی فوجوں کو بھگا کے رہیں گے،
پاکستان کی حکومت کے اندر جو کالی بھیڑیں گھس گئی ہیں اور اسلام کی پالیسیوں کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ تعالی ان کا بھی خاتمہ کر کے رہیں گے۔ ریاست مدینہ بناؤ گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر ریاست مدینہ بنا کر اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرو گے تو اللہ نے ایسی حکومتوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ اگر وہ حکومتیں بھی نہیں بچی تو یہ حکومتیں بھی نہیں بچیں گی۔ کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے کہہ دو انشاءاللہ۔ ہم حکومت کے مخالف نہیں ہیں، لیکن ایسی پالیسیاں جو اسلام کو نقصان پہنچائیں، ختم نبوت کی پگڑی کے اندر دراڑیں ڈالیں، انشاءاللہ ان پالیسیوں کی جامع عثمانیہ پیر محل کے اندر بیٹھ کر الحمدللہ جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر بیٹھ کر بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جب کہتے ہیں کہ جب تم پانی پینے میں منرل واٹر استعمال کرتے ہو تو دین کو کھوکھلا کیوں کرتے ہو؟ دین کی باری آئے تو ختم نبوت کے عقیدے کے لیے ابو بکر کی طرح تلوار لے کے ہاتھ میں کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی امداد دے یا نہ دے، کوئی ہمارے ساتھ ہاتھ ملائے نہ ملائے، ہمیں کسی کی طاقت کی محتاجگی نہیں، ہماری طاقت اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے پر بھروسہ کر کے ہمیں عزت دینے والا اللہ ہے۔ نبی کی بات کو بھی مانو، نبی کی ذات کو بھی مانو۔ نبی کی ذات ساری کائنات سے اونچا، خدا کی ذات سے کم، اور نبی کی بات یہ ہے کہ جو حضور نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ 5 وقت کی نماز ہو، زکوٰۃ ادا کرو، آپس کے اندر محبتیں پیدا کرو۔ میرے عزیزو، کسی کا حق اپنے پاس نہ رکھو، اور کسی کا حق کسی نے لینا ہو دینے کی کوشش کرو، اور اپنا حق کسی سے لینا ہو معاف کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو نکل کر اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق کے لیے بھی اپنے آپ کو قبول کروا لو۔ جو ذمہ داری ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت کی ملی ہے، اللہ اس ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔